امریکہ کو اس نے بھی نو کہا. آج وہ شاہ محمود کہاں پہ ہے؟ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہاں پہ ہے جس نے پنجاب کی ماؤں بہنوں بچوں کو اپنی ماں کی طرح سینے سے لگایا، کورونا میں بچایا؟ آج وہ اصل شیر پنجاب عمر سرفراز چیمہ جو میری جماعت کے لیے بھی ایک صدقہ عمران خان کے لیے بھی کہ اپنے وفاداروں کو عہدوں پہ لگاؤ، وہ 6 مہینوں میں کر گیا. عمر چیمہ وہ پنجاب کا بہادر سپوت جو باقی کرائے کے لوگوں نے 4-4.5 سال میں نہیں کیا تھا. وہ کدھر ہے آج؟ ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، اپنے لیڈر سے وفا کی قیمت چکا رہا ہے. وہ ملک جہاں خواتین کو دبایا جاتا ہے، ٹرائبل بیلٹ میں جہاں خواتین کے لیے بڑی مشکلات ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں کوئی خاتون کونسلر کا الیکشن لڑے. وہاں بڑے بڑے سرداروں کو، زمینی خداؤں کو، بڑے بڑے فرعونوں کو ایک نہیں 2 بار شکست دے کے وہ قوم کی، وہ پختونوں کی، وہ ٹرائبلز کی، اور آپ کی وہ بیٹی یہاں آئی، آپ نے اس کو 50 سال سزا دے کے زرتاج گل وزیر پارلیمنٹری لیڈر کو بھیج دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو عوام کا ووٹ لے کے نہیں آتے ان کو فکر ہے ان لوگوں کی جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، جو یہاں کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پاکستان کے فیکٹریوں میں مزدور کھڑے پسینے بہا رہے ہیں، جو کسان اپنے کھیتوں میں اپنی جوانیاں صرف کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھ کے مزدوری کر رہے ہیں، جن کے کہنے پہ خاندان نے جب ووٹ دیا تو ان کی بجائے ان کو بٹھایا گیا، جن کا اپنا ڈرائیور، ان کا اپنا گنر، ان کے اپنے گھر کے افراد، ان کے اپنے بچے تک ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. لیکن میں 100 باتوں کی ایک بات، ڈپٹی اسپیکر صاحب، شاہ صاحب آپ دیندار آدمی ہیں، ہم جب اپوزیشن میں تھے میں نے آپ کو ہمیشہ یہاں وضو میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. واللہ اللہ کے ان 99 ناموں کے نیچے میں ایک بار پھر یہ کہتا ہوں، جب تک پاکستان کا بجٹ سودی نظام سے نکلے گا نہیں اور پاکستان میں صحیح قرآن کا، شریعت کا نظام آئے گا نہیں، لارڈ میکالے کا قانون اور ویسٹ کی اکانومی ہمیں مزید تباہی کے دہانے پہ لے کے جائے گی. محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، کہانی بڑی طویل ہے لیکن وقت میرے پاس کم ہے اور میں زیادہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا. لیکن کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اس جمہوریت کی بات جس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑے ہیرو اور نوجوانوں کے، بزرگوں کے، سب کے مشترکہ رہنما کہ جب عالم اسلام میں لوگ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کو چند ہی چہرے نظر آتے ہیں. مجھے تو پتہ ہے جلال چودھری صاحب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے افسوس ہے، میں نے ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف بات کی ہے، بلکہ جب ہماری جماعت 1 پیج پہ تھی 2016 میں میری سپیچ آن ریکارڈ ہے، یہاں شیروانی پہن کے میں نے ایک سپیچ کی تھی جہاں میں نے کہا تھا، جس پہ مجھے اپنی جماعت سے بھی باتیں سننی پڑی تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب میاں صاحب کے خلاف پاناما کا کیس چل رہا تھا. اتنا میں بتا دوں، میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک سیاسی کارکن، ایک قانون دان، ایک مسلمان رہنما نے، قائد اعظم نے قائم کیا. ہم نے کیا کیا؟ کب تک ایک دوسرے کو زندانوں میں ڈالتے رہو گے؟ اللہ کے ولی، ایک ایسا فورن منسٹر ہماری حکومت میں نہیں، آپ کی حکومت نے، جس نے ریون ڈیوس کے قتل عام کے خلاف امریکہ کو اس نے بھی نو کہا. آج وہ شاہ محمود کہاں پہ ہے؟ آج وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہاں پہ ہے جس نے پنجاب کی ماؤں بہنوں بچوں کو اپنی ماں کی طرح سینے سے لگایا، کورونا میں بچایا؟ آج وہ اصل شیر پنجاب عمر سرفراز چیمہ جو میری جماعت کے لیے بھی ایک صدقہ عمران خان کے لیے بھی کہ اپنے وفاداروں کو عہدوں پہ لگاؤ، وہ 6 مہینوں میں کر گیا. عمر چیمہ وہ پنجاب کا بہادر سپوت جو باقی کرائے کے لوگوں نے 4-4.5 سال میں نہیں کیا تھا. وہ کدھر ہے آج؟ ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، اپنے لیڈر سے وفا کی قیمت چکا رہا ہے. وہ ملک جہاں خواتین کو دبایا جاتا ہے، وہ ملک جس میں شہید بے نظیر جب وزیر اعظم بنی تو کسی نے کہا کہ خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لیکن پھر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہی کے ساتھ شامل ہو گئے.
جو وجوہات تھی وہ سب کو پتا ہے، خاص کر خواجہ آصف صاحب نے تو اس پہ کوئی نام بھی دیا تھا. میں نام کی سیاست میں کبھی نہیں پڑھا. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سامنے والوں کی عزت سے تکریم سے میں بات کروں. مجھے یاد پڑتا ہے 2013 میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، میں اس پچھلی سیٹ سے آ کے ان کے پاس گیا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملایا. میں نے کہا علی محمد، پاکستان تحریک انصاف، ہم عزت دینے والے لوگ ہیں لیکن بات کھری اور سچ کرتے ہیں. وہ بے نظیر کو آپ نے یہ کہا، لیکن اس بے نظیر کی کہانی تو پرانی ہے. آج ٹرائبل بیلٹ میں جہاں خواتین کے لیے بڑی مشکلات ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں کوئی خاتون کونسلر کا الیکشن لڑے. وہاں بڑے بڑے سرداروں کو، زمینی خداؤں کو، بڑے بڑے فرعونوں کو ایک نہیں 2 بار شکست دے کے وہ قوم کی، وہ پختونوں کی، وہ ٹرائبلز کی، اور آپ کی وہ بیٹی یہاں آئی، آپ نے اس کو 50 سال سزا دے کے زرتاج گل وزیر پارلیمنٹری لیڈر کو بھیج دیا. آپ نے شبلی فراز پڑھے لکھے شخص کو 50 سال کی سزا دے کے بھیج دیا، جس نے آپ کو پہلی جنگ جیت کے دی. اس کے بیٹے کو غدار کہا. کیا عمر ایوب، فیلڈ مارشل ایوب خان کا پوتا غدار ہے؟ 50 سال کی سزا دے کے گھر بھیج دیا. یہ کون سی اسمبلی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب جہاں اپوزیشن لیڈر 50 سال کی سزا لے کے غدار؟ سینٹ کا اپوزیشن لیڈر شبلی فراز 50 سال لیڈر کی سزا لے کے غدار. صاحبزادہ حامد رضا میرے سے زیادہ نون لیگ کے ہمارے بھائی ان کو جانتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف اپنے سر پہ کفن باندھ کے جو شخص نکلا، صاحبزادہ حامد رضا، جو پاکستان میں مذہبی یگانگت اور یکجہتی کی علامت ہے، اس کو بھی 50 سال کی سزا. احمد خان بچر کو بھی 50 سال کی سزا. میرے چترال کی شان چترالی صاحب کو 50 سال کی 10 سال کی سزا. اور بھائی سیاست میں شرافت کی علامت خاندان چٹھا صاحب کے برخوردار احمد چٹھا، اس کو بھی سزا. اور بھائی غریب کی آواز دستی کو بھی سزا. شرم کرو یار، کوئی حیا کرو.